والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے. یہ حدیث احادیث کی 6 بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ابو داود شریف میں سے پڑھی گئی ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس حدیث میں قیامت سے قبل ایک عظیم شخصیت اور ایک عظیم ہستی کی آمد کی خبر دی گئی ہے. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس ہستی، اس شخصیت کا ظہور نہ ہو جائے اور وہ شخصیت، وہ ہستی سیدنا حضرت مہدی علیہ الرضوان علیہ السلام کی ہے. قیامت سے پہلے سیدنا مہدی علیہ السلام کا آنا ضروری اور لازمی ہے. اور بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لیں کہ مسلمان اور مومن ہونے کے لیے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری اور لازمی ہے ان میں ایک ہے وقوع قیامت. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانے، تمام انبیاء کو مانے، فرشتوں کو مانے، آسمانی کتابوں کو مانے، لیکن اگر وہ یہ کہے پتہ نہیں قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی، مرنے کے بعد پتہ نہیں زندہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، ایسا شخص تمام چیزوں کو ماننے کے باوجود قیامت کے انکار کرنے کی وجہ سے مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا. جس طرح قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح
متعلقات قیامت، وہ چیزیں جن کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے، وہ قیامت سے پہلے کی چیزیں ہوں، قیامت کے مناظر، قیامت کے احوال، ان تمام پر ایمان لانا بھی ضروری اور لازمی ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کے لیے اس بات پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ سیدنا امام مہدی علیہ الرضوان کی آمد ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کم و بیش 50 احادیث ہیں۔ کتنی احادیث جی؟ 50 احادیث ایسی ہیں جن میں سیدنا مہدی علیہ الرضوان کی آمد کی خبر دی گئی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک ہی مرتبہ کوئی بات ارشاد فرما دیں، ایک مرتبہ بھی فرمانا مسلمان اور مومن بندے کے لیے کافی ہے، لیکن جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 50 مرتبہ بیان فرمایا ہے تو اس پہ ایمان لانا ضروری اور لازمی ہے۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث پڑھی گئی اس کا ترجمہ سنیں، پھر مختصر اس کا خلاصہ بیان کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدر صحابہ میں سے ہیں، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ، اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا ہوگا، اگر دنیا کے ختم ہونے میں یعنی قیامت آنے میں اگر ایک دن بھی باقی ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک دنیا کو ختم نہیں فرمائیں گے حتیٰ یبعث رجلا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھیجیں گے، ایک شخص کو مبعوث فرمائیں گے، منی، وہ آنے والا مجھ سے ہوگا، منی مجھ سے یعنی میرے خاندان سے، میری نسل سے ہوگا، یا فرمایا او من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ دنیا کو ختم فرمانے سے پہلے پہلے، قیامت کے وقوع سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھیجیں گے، وہ شخصیت میرے خاندان میں سے ہوگی، یواتیو اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، و اسم ابی ہی، اسم ابی، اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں، ذاتی نام دو ہیں، محمد اور احمد، تو وہ آنے والی شخصیت ان کا نام محمد ہوگا یا احمد ہوگا، اور ان کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہوگا۔ فرمایا میرے نام پہ ان کا نام ہوگا اور میرے باپ کے نام پہ ان کے باپ کا نام ہوگا، اور وہ آنے والی ہستی میرے خاندان میں سے ہوگی۔ اور اگلی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی تفصیل بیان فرما دی، وہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حسن کو دیکھا، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، اپنے بیٹے حسن کو دیکھ کے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سردار کا نام میں نے نہیں دیا بلکہ میرے بیٹے حسن کو سردار کس نے کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں میں صلح کروائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور آپ نے فرمایا وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ، اللہ تعالیٰ اس کی پشت میں سے، یعنی کس کی پشت میں سے؟ حسن کی پشت میں سے اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو ظاہر فرمائیں گے، یسمی باسم نبیکم، اس کا نام تمہارے نبی کے نام پہ ہوگا، یشبہہ فی الخلق، وہ آنے والی شخصیت اپنے اخلاق میں تمہارے نبی کے مشابہ ہوں گی، شکل و صورت میں نبی کے مشابہ نہیں ہوں گی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت والا اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اخلاق میں، کردار میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، اور فرمایا اس کا نام تمہارے نبی کے نام پہ ہوگا، اس کے باپ کا نام نبی کے نام پہ ہوگا۔ وہ آنے والی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوگی، لیکن اس حدیث میں اس کو خاص فرمایا کہ وہ عظیم شخصیت جس خوش قسمت ہستی کی سلب میں سے آئیں گی وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلب میں سے وہ شخصیت آئیں گی، تو اس حدیث میں اس کو تفصیل سے بیان فرما دیا گیا کہ اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ محمد ہوگا، ان کے والد کا نام آپ کے باپ کے نام عبداللہ کے نام پہ ہوگا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ان کی ماں کا نام بھی میری ماں کے نام پہ ہوگا، یعنی سیدہ آمنہ کے نام پہ ان کی ماں کا نام ہوگا، اور وہ آنے والی شخصیت حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلب میں سے ہوگی۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات سمجھیں، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آنے والی شخصیت میرے بیٹے حسن کے سلب میں سے ہوگی، اور اس ہستی کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی حکومت اور پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائیں گے، سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ انشاءاللہ تفصیل سے بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی کو روئے زمین کی حکومت دیں گے۔ اہل علم نے یہاں پہ جو نقطہ بیان فرمایا وہ اس لیے ہوگا کہ ان کے جد امجد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایثار اور ایک قربانی پیش کی تھی۔ وہ ایثار اور قربانی اس ملنے والے انعام کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے اپنی اپنی خلافت کا اعلان کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ وقت ہیں، اور شام میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ اب صورتحال یہ بن گئی کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں، عظیم جماعتیں آپس میں مقابلے میں آ گئی۔ ایک طرف حضرت حسن کے ماننے والے، ایک طرف سیدنا امیر معاویہ کے ماننے والے، اور حالات یہ پیدا ہو گئے کہ بہت بڑی جنگ اور مسلمانوں میں باہمی بہت بڑی لڑائی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایثار کیا، قربانی کی، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ اس وقت خلافت کا حق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تھا،
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا حق بنسبت سیدنا امیر معاویہ کے زیادہ تھا، لیکن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض امت مسلمہ کو لڑائی سے بچانے کے لیے، جنگ سے بچانے کے لیے، امت میں صلح پیدا کرنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ ہاں، بندہ ہو حق پہ، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے، پھر اللہ تعالیٰ اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت چند ممالک کی حکومت سے دستبرداری کا اعلان کیا، تھوڑی سی حکومت کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ صلہ یہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے اس ہستی کو پیدا فرمائیں گے، ان کا وہ بیٹا وہ چند ممالک کا نہیں، تھوڑی سی سرزمین کا نہیں، پوری روئے زمین کا بادشاہ ہوگا۔ وہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہوں گے۔ فرمایا یملأ الارض عدلا، امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو تشریف لا کے زمین کو بھر دیں گے قسطا و عدلا، انصاف کے ساتھ۔ ان کی حکومت انصاف کی ہوگی، کما ملیت ظلما و جورا، جس طرح کہ وہ سرزمین دنیا ظلم سے زیادتی سے بھر چکی ہوگی، سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت فرمائیں گے۔ تو سیدنا مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 3 باتیں ہیں، اسی کو انشاءاللہ 2-3 دروس میں بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات، امام مہدی کون ہیں؟ وہ تو مختصر عرض کر دیا گیا۔ امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں سے، نسل میں سے، خاندان میں سے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت میں سے ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں سے ہوں گے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہوگا، ان کے والد کا نام آپ کے والد کے نام پہ ہوگا، اور ایک روایت کے مطابق ان کی والدہ کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام پہ ہوگا۔ یہ تو ہو گیا امام مہدی کون ہیں، کون ہوں گے۔ دوسرا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تشریف لائیں گے، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا۔ اس حدیث میں اشارہ کیا گیا کہ جب پوری روئے زمین ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافی سے بھر چکی ہوگی، کوئی اسلامی حکومت ہوگی نہیں، ظلم و ستم اور جبر عام ہو جائے گا، اس وقت امام مہدی تشریف لائیں گے۔ تو امام مہدی کب آئیں گے یہ بھی اشارتاً اس حدیث میں بتا دیا گیا۔ امام مہدی آ کے کیا کریں گے، امام مہدی کون ہیں، کب آئیں گے اور آ کے کریں گے کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں گے، یعنی ان کی حکومت ہوگی، ان کی خلافت ہوگی، بادشاہت ہوگی، اور وہ خلافت اور بادشاہت عدل و انصاف والی ہوگی۔ یہ 3 باتیں یاد رکھیں، امام مہدی کون ہیں، امام مہدی کب آئیں گے، اور امام مہدی آ کے کیا کریں گے۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ العزیز 2-4 دروس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، ذہن میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔